اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کی آواز اللہ نے سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سن لی اور وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کو اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں یہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ بے شک یہ ایک ناپسندیدہ، جھوٹا اور بے وقوفی پر مبنی بیان ہے۔ اور اگر وہ اپنی کہی ہوئی بات واپس لینا چاہیں تو وہ ان عورتوں کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو غلام آزاد نہ کر سکے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں وہی ذلت ملی جیسے ان سے پہلے والوں کو مل چکی تھی۔ اور تحقیق ہم نے واضح آیات نازل فرمائیں اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس دن جب اللہ رب العزت سب کو اٹھا کر جمع فرما لے گا تو اس وقت وہ انہیں ان کے ان اعمال سے آگاہ فرما دے گا جنہیں وہ بھول چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کو آسمانوں اور زمین کی ہر بات کا علم ہے؟ اگر تم میں سے کسی 3 کے درمیان کوئی راز کی بات ہو تو چوتھا وہ موجود ہوتا ہے، اور اگر 5 کے درمیان ہو تو چھٹا وہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے کم یا زیادہ بھی ہوں تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال سے آگاہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری مشاورت سے روک دیا گیا تھا تو وہ پھر بھی اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ، ظلم اور زیادتی کی نافرمانی اور پیغمبر کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ ڈالے جائیں گے، سو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی پر مبنی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر مشتمل ہوں۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک ایسی سرگوشیاں شیطانی کاموں میں سے ہیں جن سے ایمان والوں کو رنج پہنچے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا درجات کو بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب تم نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح خبردار ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی کی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے؟ حقیقت میں نہ یہ تمہارے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ، اور علم کے باوجود یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کر جمع فرمائے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ کسی دلیل پر ہیں۔ یقین رکھو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زوراون اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے تعلق قائم رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی تائید اپنی روح سے فرمائی ہے، اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہی خدائی لشکر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔